الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وقال الله تعالى في موضع آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اس انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں سب اللہ رب العزت کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک بھی نعمت ہو، انسان اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال و دولت کی نعمت ہے۔ مال دولت یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب مال و دولت کا تذکرہ آتا ہے تو بسا اوقات بعض لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مال اور دولت یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں کے اندر جب یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا خیال سیدھا صرف اور صرف اس ایمان اور اسلام سے جڑنے والے لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر جو دوسری قوم ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے یہاں پر ان کے مذہب کے پیشوا اور رہنما ان کے لیے قید ہوتی ہے اس بات کی کہ نہ وہ کوئی کاروبار کریں گے اور نہ وہ شادی کریں گے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس سے مستثنی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی ان کا مذہب، ان کا پیشوا ان تمام چیزوں سے مبرہ رہتا ہے، جبکہ اسلام ان تمام چیزوں کو منع کرتا ہے۔ اسلام نے اس کے اندر برابری اور مساوات کا مسئلہ رکھا ہے کہ مال اور دولت یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو حاصل کیا جائے اور ضرورت کے اعتبار سے اس کو حاصل کر کے خرچ کیا جائے۔ یہاں تک لکھا کہ جس طریقے سے نماز انسان کے اوپر فرض ہے، جس طریقے سے روزہ اور زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض ہے، ان تمام فرائض کو پورا کرنے کے بعد مال اور دولت کا حاصل کرنا بھی اس انسان کے لیے فرض ہے۔ اس لیے کہ جب اس کے پاس مال اور دولت ہوگی، جب اس کے پاس معاش ہوگا تو اس کی تمام ضروریتیں جو اس کی زندگی کے اندر آتی ہیں وہ تمام ضروریات اسی مال کے ذریعے پورا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس موقع پر اور اس کے متعلق بہت سے احکامات جاری کیے ہیں۔
بہت سے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ ایک ایمان والے کو کس طریقے سے اپنے آپ کو تاجر بنانا ہے، کس طریقے سے مال حاصل کرنا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے۔ اور مال کوئی اتنی بری اور قبیح چیز نہیں ہے جس کو بری نظروں سے دیکھا جائے۔ آج ایک دنیا دار آدمی مال حاصل کرتا ہے تو اس کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہیں پر اگر کوئی دین کا رہبر، کوئی دین کا پیشوا اس کے پاس مال آ جائے یا اس کو کچھ دینے کی باری آ جائے تو لوگ تنگ نظری سے کام لیتے ہیں اور دل کے اندر یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں مال کی کیا ضرورت ہے۔ انسان وہ بھی ہیں اور اسلام نے سب کے لیے برابر رکھا ہے۔ ضرورتیں جس طریقے سے ایک دنیا دار انسان کی ہے، اسی طریقے سے ضرورت ایک دیندار انسان کی بھی ہے۔ مال کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم اس کو خیر کے لفظ سے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر۔ اے اللہ کے نبی، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ تم خیر کے اندر سے خرچ کرو۔ اللہ نے یہاں پر مال کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ مال کو اللہ نے خیر کے لفظ کے ساتھ میں استعمال کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے جو تمہیں یہ دولت اور یہ مال دیا ہے، اس مال کے اندر سے تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور خرچ کہاں پر کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ اس مال کو خرچ کرنا ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ یہاں پر اللہ نے مال کو فضل کے لفظ سے استعمال کیا ہے کہ تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنے کے لیے، اس مال دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر حکم دیتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، مال تلاش کرو، مال حاصل کرو۔ لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے بعد بھی اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا۔ یہ حکم کب تھا اور اللہ نے یہ حکم کب دیا؟ جب جمعے کی نماز کا وقت ہوتا تو جمعے کی نماز کے وقت میں کاروبار ممنوع ہے اور کسی بھی قسم کی تجارت اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہے۔ جب جمعے کا وقت آ جائے تو تم اپنے تمام کاروباروں کو چھوڑ کر، تمام تجارت کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف لپکو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ تجارت کے لیے آپ کو اکیلا چھوڑ کر تجارت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، مال حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور کسی نے باہر سے آ کر اطلاع دی کہ قافلہ آ گیا ہے، تو صحابہ میں سے ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے کہ ہم بھی وہ مال حاصل کر لیں۔
کیونکہ قافلہ آج آیا ہے اور شام تک وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ چیز ہمیں مہنگی ملے گی۔ اس غرض سے صحابہ اٹھ کر کے جانے لگے، اور یہاں تک لکھا کہ 11 صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے موجود رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب آپ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر، جمعے کی نماز کو چھوڑ کر تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو خبردار کیجئے کہ جس چیز کو تم حاصل کر رہے ہو اس سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند چیز اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تمہاری تجارت اور یہ تمام لغویات سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت مال حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ تجارت کیجئے، مال حاصل کیجئے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دوسری طرف انسان کو متنبہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مال حاصل کرتے ہوئے غافل مت ہو جانا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، جب تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، جب تمہیں یہ رزق حاصل ہوگا۔ اور اس مال کو حاصل کرنے کے بھی طریقے ہیں، اس مال کو خرچ کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ اس مال کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور کہاں پر اس کا استعمال کیا جائے، یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اس مال کو ہرگز برا نہ جانا جائے۔ آپ جانتے ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اگر انسان اس کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے ناجائز ہوتی ہے، اور اگر اس چیز کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر جس کے اندر امانت داری ہو، جس کی زبان کے اندر سچائی ہو، ایسے تاجر کا حشر اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ میں اس کا حشر فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، لیکن اس تاجر کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کی جائیں۔ کتنی صفتیں؟ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کی جائیں۔ نمبر ایک، زبان کے اندر سچائی ہو۔ جب آپ تجارت کر رہے ہوں تو آپ اپنا مال دوسرے کو بیچ رہے ہوں یا خرید رہے ہوں، آپ کی زبان کے اندر ایک دم سچائی ہو کہ یہ مال ایسا ہے اور ایسا ہے۔ دوسرا، آپ کے اندر دیانت داری ہو، وعدہ وفا ہو، جب آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس کو پورا کیا جائے۔ زبان کے اندر سچائی کیسے ہوتی ہے؟ آج ٹھیلے کے اوپر بہت سا مال پڑا ہوا ہے، اوپر اچھا مال لگایا اور نیچے سب سے بیکار مال، اور آنے والے کے سامنے اس طریقے کی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، اور اس کو اچھے کے چکر میں سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ گندا مال اس کو تول دیا جاتا ہے، اور تصور کیا جاتا ہے کہ میں نے گندے مال کو اچھے اور فائدے کی قیمت میں اس کو بیچ دیا ہے، میں کتنا عقل مند آدمی ہوں۔ ایک صحابی ہیں، غالباً عبید ان کا نام ہے، انہوں کے یہاں ریشم کا کام ہے۔ اپنے بیٹے کو بتلایا کہ خالص ریشم 400 روپیے اور ملاوٹ والی ریشم 200 روپیے ہے، اگر کوئی لینے آئے تو تمہیں اس قیمت کے اندر بیچنی ہے، اور دکان کے اندر کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دکان سے ریشم لے کر کے اتر رہا ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ کتنے کی خریدی ہے، انہوں نے کہا کہ 400 روپیے کی، لیکن وہ ناقص ریشم تھی جس کے اندر ملاوٹ تھی، جس کی قیمت انہوں نے 200 روپیے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریے، میرے ساتھ چلیے، یہ میری دکان ہے، یہ تو صرف 200 روپیے کی وہ ہے ریشم۔ ان صاحب نے کہا کہ نہیں، میرے لیے 400 روپیے کی بھی فائدہ مند ہے، میں گاؤں کے اندر جا کر کے اس کو 500 روپیے کی بیچوں گا، مجھے 100 درہم اس کے اندر بچ جائیں گے۔ لیکن ان صحابی نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ دکان کے اندر لے کر کے گئے اور بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا مجھے بتلائیے، یہ
200 वाली चीज़ आपने 400 दिरहम की इन्हें भूल करके दी है या जानबूझ करके दी है? उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझ करके दी है, मैंने इन्हें बतलाया कि 400 रुपये की पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन सहाबी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप सिर्फ 200 रुपये की 200 दिरहम अपने वसूल कीजिए और 200 दिरहम में ही हम आपको ये देंगे। जब आप 300 कमा सकते हैं तो आप इसके ज़रिए 300 कमाएंगे, हम इसके ज़रिए 200 ही मुनाफा लेंगे। और अपने बेटे को ताकीद की कि बेटा आइंदा कभी ऐसा मत करना, जितनी कीमत जिस चीज़ की है आप उसको दें, इसलिए कि सामने वाला एक भारी मुनाफा आपको दे सकता है, लेकिन तीसरे आदमी तक जब वो पहुंचेगी तो और वो घाटे के अंदर चला जाएगा। आज तुम दूसरों के साथ में वादा खिलाफी कर सकते हो, दूसरे को ज़्यादा कीमत में बेच सकते हो, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि मामला बिगड़ते हुए चले जाएंगे। वो कौन लोग थे? 200 दिरहम मिल रहे हैं। 200 दिरहम बहुत बड़ी बात होती है। 200 दिरहम होने के बावजूद उन्होंने वो 200 दिरहम उनको वापस लौटा दिए। आज हमारा ईमान इतना मजबूत और इतना ताकतवर हो गया है कि अगर किसी से हमें धोखा देकर के 20 रुपये वसूल हो जाए तो हम उसको डायरेक्ट वसूल कर लेते हैं। और बड़े की बात तो छोड़िए, अगर आप एक बच्चे को ठेले के ऊपर भेज दें कि जाओ फुला चीज़ लेकर के आओ, और वो चीज़ की कीमत सिर्फ 10 रुपये है, तो वही कीमत 10 रुपये वाली चीज़ आपके बच्चे को 20 रुपये के अंदर दे करके भेजेगा। क्यों? इसलिए कि वो तिजारत कर रहा है, लेकिन उसके सामने दीन नहीं है, दीन उसका मजबूत नहीं है, ईमान उसका मजबूत नहीं है, अल्लाह के नबी की हदीसें उसके सामने नहीं है। आज इंसान तिजारत कर रहा है, लेकिन नाप तोल के अंदर वो बराबर कमी कर रहा है। जब दूसरे से लेता है तो पूरा पूरा वसूल करता है, लेकिन जब दूसरे को देता है तो कम कम देता है। क्या उनके सामने कुरान करीम की वो आयत नहीं आई, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अगर आप ताजिर हैं, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आपके अंदर दयानतदारी नहीं है, आप आज 100 रुपये 200 रुपये हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप अपनी क़यामत ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हैं। आज आपने 200 रुपये हासिल किए, लेकिन कब तक वो 200 रुपये आपके पास रहेंगे? चंद मिनटों का खेल होता है, पैसा इधर को आया और इधर को चला जाता है। ज़रा उस सवाल के ऊपर भी गौर कीजिए कि जब क़यामत का मैदान होगा और अल्लाह के सामने आपकी हाज़िरी होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5 सवाल जो होंगे, उन 5 सवालों के अंदर एक सवाल होगा माल के मुताल्लिक़, और माल के मुताल्लिक़ 2 सवाल होंगे। नंबर 1, माल कहाँ से हासिल किया, माल किस तरीके से कमाया, आया जायज़ तरीके से हासिल किया था, हलाल तरीके से हासिल किया था या हराम तरीके से हासिल किया था, किसी की वादा खिलाफी करके, किसी की अमानत के अंदर खयानत करके माल हासिल किया था, या किसी का दिल दुखा करके माल हासिल किया था। पहले सवाल ये होगा कि माल हासिल करने का तरीक़ा क्या था, और दूसरा सवाल होगा कि माल हासिल करने के बाद उस माल को खर्च कहाँ पर किया था। ऐसे नहीं कि माल खर्च कर लिया और सिर्फ उसे इकट्ठा करके एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बल्कि सवाल ये भी होगा कि उसको खर्च कहाँ पर किया है, और फजूल खर्ची उसके अंदर की है या बुज़दिली और कंजूसी से उसके अंदर काम लिया है। इस्लाम बराबर इसकी ताकीद कर रहा है। अगर आप माल हासिल कर रहे हैं हलाल तरीके से, तो उसको हलाल तरीके से खर्च भी कीजिए। जहेज़ के अंदर माल खर्च हो रहा है, नाजायज़ कामों के अंदर माल खर्च हो रहा है, ना हराम कामों के अंदर माल खर्च हो रहा है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो माफ़ कीजिएगा। आज अगर किसी मस्जिद से, किसी मदरसे से कोई अल्लाह का वली आपके पास में आ जाए और मदरसे की मस्जिद की बात रख दे कि अल्लाह ने आपको बहुत नेमत और बहुत दौलत दी है, आप इसको अल्लाह की राह में ख़र्च कर दीजिए, तो आप कहेंगे मौलवी साहब काम बहुत ख़राब है, कारोबार बिल्कुल ठप है, काम नहीं चल रहा है।
لیکن اگلے ہی 10-15 روز کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر شادی ہے اور شادی کے اندر ڈی جے بجایا جا رہا ہے، شادی کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہیں، شادی کے اندر جہیز کی نمائشیں ہو رہی ہیں، شادی کے اندر پیسوں کو ایسے ہی خراب کیا جا رہا ہے، مجھے دوستو بتلائیے اللہ کے یہاں کیسے جواب دہ ہوں گے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو وجود بخشا، جس اللہ نے آپ کو طاقت دی، جس اللہ نے آپ کو عقل دی، اور جس اللہ نے آپ کو ایسے عقل دی کہ آپ اپنی اس عقل کا استعمال کر کے اس مال و دولت کو حاصل کر رہے ہیں، پھر آپ اللہ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نعمت ہے، اگر آپ کے پاس مال اور دولت ہے اور آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ اس صرف مال کی ناشکری نہیں کر رہے بلکہ آپ نے اپنے ایمان کی ناشکری کی ہے، آپ نے اپنی اس طاقت کی ناشکری کی ہے، آپ نے اپنے انسان ہونے کی ناشکری کی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو آپ کو ایک کتا بھی بنا سکتے تھے، اگر اللہ چاہتے تو آپ کو ایک ایسا جانور بھی بنا سکتے تھے کہ آپ لوگوں کے پیروں کے تلے ہوتے، اگر اللہ چاہتے تو آپ کو ایک ایسا جانور بھی بناتے کہ آپ لوگوں کا سامان اپنی پیٹھ کے اوپر ڈھوتے ہوئے پھرتے، جس کو آپ گدھا کہتے ہیں۔ گدھے کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ اس کے پیٹھ کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے، صرف اور صرف اسے بوجھ ڈھونے سے مطلب ہے۔ آج انسان اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ تجھے یہ مال اللہ نے دیا ہے تو تجھے یہ مال خرچ کہاں پر کرنا ہے اور تجھے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے غافل ہے۔ تو ایک گدھے کے اندر اور ایک اس غافل انسان کے اندر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ایک گدھا، اسے کوئی علم نہیں ہے، اس کے اوپر کتابیں آپ لاد دو، اس کے اوپر آپ مٹی ڈال دو، اس کے اوپر آپ اینٹ ڈھو، اس کو کوئی علم نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، لیکن اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے، تو یہ کس قدر کی غفلت ہے اور یہ کیسی غفلت کی چادر ہم اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مال و دولت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو اچھے طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کو ہرگز برا نہ سمجھا جائے، حلال اور جائز طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے اور حلال اور جائز کاموں کے اندر اس کو خرچ کیا جائے تاکہ کل قیامت کے دن سوالات کے اندر آسانی ہو اور ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی آسانی سے گزر جائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔